العجل العجل یا مولا یا صاحب مثلا ثقافتی حوالے سے یا کلچر کے حوالے سے مولا جو ہیں سب سے پہلے حقیقی اسلام کو کلچر کے حوالے سے احیاء کریں گے. اس حوالے سے مولا کن مراحل سے گزریں گے وہ بھی روایات نے ہمارے لیے بیان کیا ہے. بھی انہوں نے مثال امام جو ہیں سب سے پہلے کتاب اور سنت پیغمبر کو احیاء کریں گے. قرآن کو اس کی اصلی شکل میں اس کی اصلی تفاسیر کے ساتھ جو ہے قرآن احیاء ہوگا، قرآنی تعلیمات احیاء ہوں گی. اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کی جو سنت ہے، جو تعلیمات ہیں جو قرآن کے ذیل میں ہیں، ان کو حقیقی معنوں میں احیاء کریں گے. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہے ہمارے پاس ہوں لیکن تحریف شدہ ہوں، اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہو، راویوں کا اس کے اندر جو ہے وہ خطا ہو، جھوٹ ہو، جو بھی ہو، امام اسے شفاف کریں گے، بتائیں گے کہ دین کے مثلا مسائل جو سنت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک جو پہنچنے چاہیے تھے وہ یہ ہیں. یعنی حقیقی شکل میں جو ہے اسلام احیاء ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ تمام فرقے اور مسالے ختم ہو جائیں گے. چونکہ یہ جو فرقے ہیں جتنے بھی بنے ہیں یہ اس لیے بنے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سنت تبدیل ہوئی ہے. ایک فرقہ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں سنت یہ ہے، دوسرے نے کہا سنت یہ ہے. اب سنت کہاں ہے حقیقت؟ مثلا ایک فرقہ کہتا ہے نماز میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، رسول اللہ اس طرح پڑھا کرتے تھے. ایک فرقہ کہتا ہے کہ سنت جو ہے رسول اللہ کی نماز میں وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. تو اب یہاں سنت اصل کہاں ہے؟ امام آئیں گے وہ اسی جگہ پہ آگے بتائیں گے کہ سنت رسول جو ہے وہ کیا تھی. نتیجتاً ایک بات درست ثابت ہو جائے گی اور باقی ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گی. یوں اسلام اپنے حقیقی کلچر کو جو ہے وہ اجاگر کرے گا. اسی طرح ہر مسئلے کے اندر امام جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاقیات ہیں، عقائد ہیں، ہر مسئلہ جو اسلام سے متعلق ہے اس میں سنت رسول کو مولا جو ہے وہ اجاگر کریں گے اور بتائیں گے یہ ہے سنت رسول. یہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل کے توسط سے قلب پیغمبر پر جو ہے نازل ہوئی ہیں. یہ اصل اسلام ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، اس کو چھوڑ دو، وہ دین کا حصہ نہیں. یا مولا یا صاحب الزمان العجل